جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ دارالفتاح اہل سنت کا پروگرام بھی یہی ایک علمی نشست ہے کہ جس میں سوال جواب کی صورت میں ہم بہت سا علم وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے علم میں بھی فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جب آدمی کو علم آتا ہے تو پھر عمل کی طرف بھی اس کا ذہن بنتا ہے۔ اللہ علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج کرام؟ الحمدللہ۔ اسلام کے اندر روزوں کی جو نفلی روزوں کی ممانت ہے وہ کن دنوں کے اندر ہے؟ 5 روزے رکھنا جو ہے وہ حرام ہیں، جن میں ایک تو یکم شوال المکرم ہے، یعنی عید الفطر کا پہلا دن، اور 4 جو ہے وہ ذوالحجۃ کے 4 دن ہیں، 10 11 ذوالحجہ 12 اور 13 ذوالحجہ۔ ویسے تو ایام 20 کے روزے جو ہے وہ 13 14 15 کو جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، لیکن ذوالحجہ کے اندر جو ہے وہ یہ 13 کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جائے تو یہ 4 روزے تو نہیں رکھے جا سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے لیے ضیافت کے ایام ہیں، دعوت کے گویا کے ایام ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ بعض ایام کے اندر روزہ رکھنا ان ایام کے اعتبار سے مکروہ تنزیہی ہے کہ بچنا بہتر ہے۔ جیسے جمعے کا دن اگر فقط خاص کوئی جمعے کی نیت سے ہی روزہ رکھے تو اس میں کراہت تنزیہی پائی جاتی، لیکن اگر جمعے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ جمعے کو 10 محرم آ رہی ہے، تو اب اس صورت میں وہ کراہت بھی باقی نہیں رہے گی، یعنی کوئی اور فضیلت والا دن نہ آ رہا ہو، یا کوئی کنٹینیو کر کے جو ہے وہ رکھ رہا ہے کہ جمعرات جمعہ کو رکھ رہا ہے، یا جمعہ ہفتہ جو ہے وہ رکھ رہا ہے، تو بھی پھر کراہت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ روزے بہرحال انسان کو روزے کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہوتا ہے۔ انسان کی جو اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، روزہ ان کو توڑنے والا ہوتا ہے، ان کو کم کرنے والا ہوتا ہے، دبانے والا ہوتا ہے۔ تو یوں روزے جو ہے وہ ہر مہینے کے اندر ہی کچھ نہ کچھ روزے ہیں۔ ایام 20 کے علاوہ بھی مختلف مہینوں کے الگ الگ روزوں کے فضائل جو ہے وہ ہیں۔ ذوالحجہ کا جو ابتدائی عشرہ تھا اس کے روزوں کی اپنے جو ہے وہ فضیلت تھے، یوم عرفہ کے روزے کی اپنی جو ہے وہ فضیلت تھی۔ اسی طرح محرم الحرام کی ابتدائی عشرے میں دیکھیں تو اس کے اپنے جو ہے وہ فضائل جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یوں مسلمان کو بہرحال روزہ رکھتے رہنا چاہیے کہ ایک تو اس سے آپ کے رمضان کی بھی پریکٹس جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور عادت بھی ہوتی ہے، اور روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ بہت سارے امور میں آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، بلکہ جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مفید ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ماہ میں کم از کم جو ہے وہ 3 روزے جو ہے وہ رکھ لیں۔ ماشاءاللہ ایام 20 کے رکھ لیں تو انشاءاللہ اس کی بھی فضیلت آ جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر اس مہینے میں کوئی نسبت آ رہی ہے، کوئی فضیلت والا دن آ رہا ہے تو اس کی رکھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہی جو ہے وہ حاصل ہوگا، فضیلت کا بھی حصول ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی عبادت کی طرف انسان کا جسم جو ہے وہ مائل رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور پیر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، مجھ پر وحی ہے یہ، تو اس طور پر بھی اس دن کو بھی روزے کے لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نفلی طور پر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں پائیں گے۔ ویسے قربانی کے ایام گزریں تو اس کے بعد کچھ رکھنے بھی چاہیے کہ اس میں خوراک کے اندر کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، یا وہ عام طور پر روٹین سے ہٹ کر گوشت کی مقدار میں آدمی کھا کر جو ہے وہ اضافہ کر لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ جسمانی طور پر بھی فائدہ رہے گا۔ ضمناً یہ گوشت والی بات آئی ہے تو یہ کتنے عرصے تک آگے چل سکتا ہے، کچھ ایسا؟ گوشت کے بارے میں ابتدائی اسلام کے اندر تو ممانعت تھی زیادہ دن تک جو ہے وہ رکھنے کی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو ہے وہ کھاؤ اور اس کو چاہے ذخیرہ جو ہے وہ کرو، دونوں ہی چیزوں کی اجازت دی گئی۔ تو شرعی اعتبار سے کوئی یوں ممانعت نہیں ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ جو ہے وہ یہ گوشت رکھ سکتے ہیں یا فلاں تاریخ تک کھا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غربا کے لیے، فقراء کے لیے۔ ٹھیک، تو 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ اب جو آپ کا اپنا حصہ ہے وہ آپ جب تک چاہے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، طبی اعتبار سے دیکھ لیں کہ کب تک جو ہے وہ اس کو روکنا بیسٹ ہے۔ باقی اگر کوئی سارا بھی اپنے لیے رکھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اس میں گناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو شرعی اعتبار سے گوشت رکھنے پر یا کھانے پر کوئی لمٹ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ قربانی کا گوشت اس وقت تک کھائیں گے۔ جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے یا کہتے بھی ہیں کہ جناب محرم کے 10 سے پہلے جو ہے وہ اس کو ختم کر لینا چاہیے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں۔ اچھا، پھر نارمل ہی کھانا ضروری نہیں ہے، اس کو کسی چیز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ محرم میں جو کھچڑا وغیرہ بنتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تقسیم کرنے کے لیے تو بالکل کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی اور برکتیں مل جائیں گی، کھاؤ بھی اور جمع بھی کر سکتے ہو، ثواب بھی کما سکتے ہو، تو آگے دے کر لوگوں کو دے کر ان کا دل خوش کر کے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں 3 دن میں جو تقسیم کر دیا اب نہیں کر سکتے، اب بھی دے سکتے ہیں اور آپ پہنچا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ثواب اس کا ضرور آپ کو حاصل ہوگا۔ کچھ کالز لیتے ہیں، ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ جو خواتین ڈیلی لائف میں زیور استعمال کرتی ہیں، جیسے انگوٹھی پہن کے رکھتی ہیں یا پھر سونے کا کڑا یا کانوں میں کچھ پہن کے رکھتی ہیں، تو کیا وہ بھی مال پہ بھی زکوٰۃ اگر وہ نصاب میں پورا کرتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ یا جو اسپیئر پڑا رہے سیفٹی کے لیے رکھا ہو یا سیونگ کے پرپز کے لیے رکھا ہو، صرف اسی پر زکوٰۃ دینا جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پہننے کے زیورات جی، ایک تو ہے بالکل الگ سے رکھا ہوا ہے تو لوگ اس کو سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، جمع ہے، اضافی ہے، ایک پہن رہے ہیں۔ زیور چاہے اضافی ہو یا اضافی نہ ہو تو بہرحال ان کے اوپر جبکہ نصاب کی مقدار ہوں تو زکوٰۃ لازم ہوتی، تو فقہ حنفی میں استعمالی زیورات پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اور اس کے دلائل بہت سارے ہیں۔ ان میں ایک یہ حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیکھا کہ وہ کنگن جو ہے وہ پہنی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ پہنے ہوئے زیور پہ حضور نے یہ استفسار فرمایا تھا یا پوچھا تھا کہ یہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، اس کا مطلب اس پر زکوٰۃ بنتی تھی، اسی لیے تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو پہنے ہوئے زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ خواتین کا پہنے ہوئے زیور کو الگ کرنا اور اس پر زکوٰۃ نہ دینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اگر نصاب کی مقدار ہے تو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں گناہ گار ہوں گے۔ اور اس پر وعید بھی اسی پر ہی بیان کی گئی کہ کون یہ پسند کرے گا کہ اسے آگ کے کنگن پہنائے جائیں، اور اس روایت میں کہ ان خواتین نے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، وہ زیور ہی صدقہ کر دیا تھا اللہ کی راہ میں۔ تو پہننے والے کو اس طرح الگ نہیں کیا جائے گا، نصاب کو پہنچ رہا ہے پہننا ہوا اور رکھا ہوا سارے ملا کر نصاب کو پہنچ رہا ہے، یا جو پہنا ہوا ہے وہی اکیلا نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو بہرحال جتنا بھی زیور ہے، کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہیں، مال تجارت ہیں، ان سب چیزوں کو جو اموال زکوٰۃ ہے ان کا حساب ہمیں رکھنا چاہیے۔ کبھی صاحب میسیج ہے اور SMS کے ذریعے مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ لقطہ استعمال کر لیا، اب زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، تو کیا کریں، حل کیا ہے؟ اس میں یہ کہ اٹھایا کس لیے تھا، لقطہ پہلے تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں۔ جی، یعنی گری پڑی ہوئی چیز کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر کسی نے اٹھایا
تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اٹھاتے وقت نیت یہ ہو کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اس تک پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے. اور جب اٹھا لیا تو اب اس کا اعلان کرے کہ مالک تک جو ہے وہ یہ مالک اس تک پہنچ سکے یا یہ مالک تک پہنچ سکے. اعلان کرنے کے بعد بھی اگر مالک نہیں آتا تو اب جب اسے یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اب وہ اسے صدقہ کر سکتا ہے. اگر خود جو ہے وہ شرعی فقیر ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، جبکہ اٹھاتے وقت نیت یہی تھی کہ یہ ہم نے دینا ہے اس کو جس کا مال ہے. لیکن اگر اٹھاتے ہوئے یوں اٹھایا کہ اچھا ہوا ہے مال مل گیا یار یہ تو میں لے لیتا ہوں، یعنی اپنے ذات کے لیے جو ہے وہ اٹھا لیا، تو اب اس صورت کے اندر بھی حکم تو یہی ہے کہ وہ مالک تک جو ہے وہ پہنچائے، اور اپنے اس بری نیت کا توبہ بھی جو ہے وہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. لیکن اب اگر مالک نہیں ملتا تو اب اس صورت کے اندر مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ہوگا. جو پہلا والا صدقہ تھا وہ مستحق زکوٰۃ کو کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ وہ جو ہے وہ مسجد مدرسے میں بھی دیا جا سکتا تھا. لیکن جب اپنی ذات کی نیت سے اٹھایا تو اب یہ غصب ہو گیا، اور غصب کی صورت میں جب مالک نہ ملے تو پھر مستحق زکوٰۃ کو ہی صدقہ کرنا ہوگا. اگر خود شرعی فقیر ہے تو اپنے لیے بھی استعمال اس صورت میں نہیں کر سکتا، بلکہ اس صورت کے اندر اپنی ملکیت سے نکال کر کسی مستحق زکوٰۃ کو ہی دینا ہوگا. اس صورت کے اندر مسجد مدرسے میں بھی ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا یہ پیسہ. ٹھیک ہے. اور یہ جنہوں نے استعمال کر لیا ہے، اب وہ چیز تھی استعمال بھی اگر وہ استعمال کر لی ختم ہو گئی، اب بعد میں مسئلہ پتہ چلا تو اگر تو مالک کا معلوم ہے تو اس کو جو ہے وہ بتا کر اس سے معافی جو ہے وہ حاصل کی جائے اگر وہ معاف کر دے، ورنہ اس کو اس کا تاوان جو ہے وہ دیا جائے گا. اور اگر مالک نہ ملے تو اب اس صورت میں اس کی جتنی بھی مالیت بنتی تھی اتنی رقم پھر یہ جو ہے وہ شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرے اور توبہ بھی کرے، جبکہ اپنی ذات کے لیے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے جی. سوال نکاح کے اندر کیا بے نمازی گواہ بن سکتا ہے؟ نکاح میں بے نمازی کیا گواہ بن سکتے ہیں؟ گواہ تو بن سکتے ہیں، 2 مرد گواہ نکاح کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں. تو گواہی تو فاسق شخص کی بھی جو ہے وہ اس کی گواہی میں نکاح ہو جائے گا. ٹھیک. ہاں اگر کبھی اس نکاح کو ثابت کرنے کا معاملہ ہوا تو پھر جو ہے وہ ان کی گواہی سے نکاح ثابت جو ہے وہ پھر قاضی شرع اس کی عدالت دیکھے گا. پھر قاضی جو ہے وہ اس کی وہ جو تمام چیزیں ہیں کہ ایک گواہ کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے اندر یہ مائنس میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ نکاح کے گواہ بھی دیندار ہی جو ہے وہ لیے جائیں. ماشاءاللہ. بس ان کے سوال سے ہوا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی علاقے میں یہ ہو تو اچھا ہے کہ اہتمام کے نمازی دیندار آدمی کو نکاح کے لیے، اور اس سے دوسروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ایسے شریک بھی ہوں اور ان کو پتہ ہمیں گواہ نہیں بنائیں گے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی طرف آئیں. گواہ بنے نکاح میں یا نہ بنے، بہرحال نماز تو فرض ہے اور نماز ویسے ہی پڑھنی ہے، اس کا اہتمام کریں. ایک وقت کی بھی نماز کو بلا اجازت شرعی کوئی ترک کر دیتا ہے، ایک وقت کی نماز کو بھی، تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جب تک وہ شخص اس نماز کو پڑھ نہیں لیتا، توبہ نہیں کر لیتا. اور توبہ بے نمازی کی توبہ جو ہے اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ پہلے توبہ تو یہ کر رہا ہے زبانی کلامی، لیکن ساتھ ساتھ ان نمازوں کو جو رہ گئی ہیں ان کو اہتمام کرے، ان کی قضا کرے. تو اسی طرح ہماری جتنی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کی جو بھی نمازیں رہتی ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ قضا کرتی رہیں، اور اپنی نماز کے ساتھ پچھلی نماز بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اس میں صرف فرائض ہمیں وہ قضا عمری کے طور پہ پڑھنے ہیں، عشاء کے ساتھ وطر ادا کرنے ہیں، باقی سنت اور نوافل ان کی قضا نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اگر ایک دو نمازیں یوں پڑھتے رہیں گے تو کافی ساری نمازیں وہ ہماری جو پیچھے اگر رہ گئی ہیں تو وہ ادا ہو جائیں گی. اپنی بالغ اولاد کو جو آپ کے بالکل بالغ ہو چکے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہے، ان کو ابھی سے ہی اس کی چیز کی عادت ڈالیں، اور ان کو حساب کتاب کرنا بھی آسان ہوگا. تو جب نماز کی عادت ڈالیں گے اور کچھ اگر رہ گئی ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ بعد میں یہی پوچھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کی کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم ان کی دینی آپ تربیت یہ کریں اور اپنی نمازوں کو بھی دہراتے رہیں.
جی مزید کچھ کال لیتے ہیں۔ جب ہوٹل میں یا کسی جگہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کیا وہ بخشش جو ٹپ دیتے ہیں وہ صدقہ کا پیسہ دے سکتے ہیں ان کو، بل کے علاوہ جو پیسے دیتے ہیں انہیں ویٹر وغیرہ کو؟ یہ عرب شریف سے لگتا ہے، وہاں بخشش بولا جاتا ہے اس کو، اور یا ہمارے پاکستان میں اس کو ویسے ہر جگہ ٹپ بولا جاتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نفلی صدقے کے طور پر تو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یعنی کسی کی مدد ہی کرنا ہے، ہیلپ جو ہے وہ کرنا ہے، تو چونکہ وہ کسی چیز کا عوض جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو بالکل اس صورت کے اندر نفلی صدقے کے طور پر دینے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر صدقہ واجبہ کے طور پر کوئی صدقہ واجبہ والی رقم میں سے کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ باقی نفلی صدقے کی بالکل نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جو بھی 150 دیے صدقے کا ثواب مل جائے گا اس کے اوپر، نیت اگر ہے صدقے کی تو بالکل صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ ہونا کیا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر، دینے والوں کا بھی لینے والوں کا بھی؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہوٹل سے متعلق ہے اور یہ کام ہوٹل پر ہی وہ کام کرتے ہیں، تو اب اس میں کیا انداز، دونوں طرف کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کے اندر تقاضا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بہرحال اس سروس کے جو ہے وہ پیسے تو ادا کر ہی چکا ہے کسٹمر جو ہے وہ، ٹھیک ہے، تو بسا اوقات تقاضا نہیں ہوتا لیکن کیفیت اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو شرمندگی کے طور پر ہی جو ہے وہ دینا جو ہے وہ پڑ رہا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ شاید اس کے بدلے میں سروس جو ہے وہ ویسی نہیں ملتی اس لیے جو ہے وہ اس طرح دیتا ہے، تو سامنے کی جانب سے تقاضا بھی نہ ہو اور کوئی ایسی صورتحال بھی نہ پیدا کی جائے کہ آدمی کو مجبوراً دینا پڑے۔ باقی خوشی سے کوئی دینا چاہتا ہے تو بالکل وہ جتنا چاہے دے، اور اس کے اندر دینے والے کو چاہیے کہ احسان جتا کر نہ دے، جب کسی کی ہیلپ کر رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مدد کر دے، اس کو جو ہے وہ احسان جتا کر ادائیگی نہ کرے۔ ٹرانسپورٹ میں یہ مسئلہ بہت ہے کہ ٹرانسپورٹ والوں کو بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ ڈرائیوروں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں گاڑی روکیں تو ہم آپ کو کھانا فری دیں گے، تو وہ بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ جا کے گاڑی روکیں گے، بیچارے پیسنجر بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو ویسے ہی کھانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، وہ اپنی مرضی سے بڑے ہوٹل کا انتخاب کریں گے۔ اچھا یہ صرف پاکستان میں یا کسی خاص ملک میں نہیں، کئی جگہوں پر ایسے، اور یہاں تک کہ جب ابھی تو یہ رکاوٹیں ہیں اور حرمین شریف نہیں آدمی پہنچ رہے، اللہ کرے یہ رکاوٹیں دور ہو، تو وہاں پہ بھی ہوٹلوں کے انداز ہم جب دیکھتے ہیں ٹریول کے دوران تو یہی ہوتے ہیں، تو یہ ڈرائیوروں کو جو کھانے کی پیشکش ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو در حقیقت جو ہے وہ رشوت ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے وہ لوگوں کو لے کر وہاں پر جو ہے وہ روکنا اور لوگوں کو گویا کہ مہنگے کھانوں پر جو ہے وہ مجبور جو ہے وہ کرنا، تو یہ ان کا جو ہے وہ لوگوں کے حق میں بدخواہی بھی ہے، خیر خواہی ہرگز نہیں ہے، اور ان کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ گویا کمیشن کی صورت میں مل رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے کمیشن کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوا، تو یہ در حقیقت رشوت ہی ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ ڈرائیور یا کنڈکٹر کے حق میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے میسیج میں آیا ہے کہ اسلامی بہن کی طرف سے نماز جن دنوں میں نہیں پڑھنی ہوتی، تو اب کسی نے پوچھا اور سامنے سے اس کو جواب اس نے یہ دیا کہ نماز کی چھٹی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں اس اعتبار سے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ کہا کہ جو ہے وہ نماز کی چھٹی ہے، تو یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نماز کی چھٹی لی ہوئی ہے سے مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ نماز ان دنوں کے اندر معاف ہے میرے لیے، تو اس اعتبار سے ہاں اگر پتہ ہے سامنے والا اس کا غلط امپیکٹ نکال سکتا ہے، یا بچوں کے سامنے کوئی ایسی جو ہے وہ بات بولی کہ جس سے وہ یہ سمجھیں اچھا نماز کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ نہیں سمجھیں گے تو وہ اس کا غلط جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، تو اس لیے موقع مناسبت سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جواب دینا چاہیے، اور ایسا جواب نہ دیا جائے جو سامنے والے کے لیے کنفیوژن کا باعث بنے۔ اور کفریہ کلمات میں امیر اہل سنت نے ایک جملہ ایسا لکھا کہ اگر کوئی وہاں عورتوں کے لیے نہیں، عام کوئی کسی بولے کہ بھائی نماز پڑھ لو اور وہ کہے نہیں میری چھٹی ہے، نماز کی چھٹی اس طرح کہنا تو اس کو کفریہ کلمات میں وہ لکھا گیا ہے، تو بہرحال اس طرح کے جملے بولنے بھی نہیں چاہیے، محتاط جملے بولیں، بہنوں کو جملے اس طرح کے یاد ہوتے ہیں کیا بولنے ہیں، کس وقت کیا کہنا ہے، اور اس طرح کے بعض سوالات دارالتا میں بھی آتے ہیں، بچوں کو کیا جواب دیں ایسی خواتین؟
اصل میں اس موقع کے اوپر تو خواتین کو اپنے عمل کے ذریعے بسا اوقات جواب ہو سکتا ہے کہ جیسے بچوں کو نماز کے لیے کسی اور کمرے میں کھڑا کروا دیا اور یہ دوسرے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ گئیں اس وقت میں، تو یہ چادر باندھ کر اور میں بیٹھ سکتی کوئی حرج؟ جی بالکل اس کے اندر بیٹھ سکتی ہیں، بلکہ بیٹھنا چاہیے تاکہ نماز کی عادت برقرار رہے۔ تو اب ماں جو ہے وہ نماز کی تیاری کر کے اسکارف وغیرہ پہن کر جو ہے وہ اب جب وہ نماز کے مصلی پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوگی تسبیح لے کر، تو بچہ دوسرے کمرے سے آئے گا تو اسے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، وہ اس عمل سے ہی جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ لی، تو یوں جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی بھی حاجت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، سوال مزید لیتے ہیں۔ سرکاری ملازم ہوں، تو مجھے بتائیے گا کہ ہمیں اپنے کام کی سیلری ملتی ہے، تو ہمیں جو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کروانے ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ اپنے یعنی کہ کام کروانے کے لیے کچھ پیسے ہمیں دیتے ہیں، تو ان پیسوں کا لینا کیسا ہے سیلری کے علاوہ جو ہوتے ہیں؟ سیلری کے علاوہ پیسے، اور یہ بول بھی رہے ہیں کہ کام کروانے کے لیے جس کو کام کروانا ہے کیا کہیں گے؟ اگرچہ ان کا ڈومین نہ بنتا ہو، مثال کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ کام کرتے ہیں، وہاں کا تو یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں بغیر معاوضے کے کر رہے ہیں، اب انہی کے ادارے کے اندر دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے جو یہ جا کر کروا رہے ہیں، تو بھی اس کے لیے ان کا یہ پیسے لینا یہ رشوت ہی ہے، حرام ہے، چاہے یہ تقاضا کریں چاہے سامنے والا جو ہے وہ خود دے، دونوں ہی رشوت ہے۔ اگر تو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جو کام کروانا ہے وہ ان کی ذمہ داری میں بھی نہیں آتا اور اس کی وجہ سے ان کے کاموں میں حرج واقع ہو رہا ہے، تو ان کا دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کام کروانا ہی جائز نہیں ہوگا کہ جس چیز پہ ان کا اجارہ ہے یا اس اجارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اگر ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہی تحت جو ہے وہ آتا ہے، اس وہاں کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہے، تو اس صورت میں کرنا جو ہے وہ کر کے دینا ہی جو ہے وہ ان کے اوپر ضروری ہے بغیر کسی پیسوں کے۔ اور اگر ان کے ڈپارٹمنٹ کے تحت نہیں آ رہا، یہ ویسے ہی جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ان کے جانے کی وجہ سے کام میں حرج واقع نہیں ہو رہا، تو بھی اس کے پیسوں کا تقاضا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ رشوت ہی ہے، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے، لینے والے کو بھی دینے والے کو بھی، ہر بندے کا ہی یہ ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں رشوت ہی جو ہے وہ لے رہا ہوں، تو بالکل اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص داڑھی منڈواتا ہے وہ اذان پڑھتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے مزید۔ فدا حسن بول رہا ہوں پاپتن سے۔ جناب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو قسطوں کا کاروبار ہوتا ہے اس میں کیا موبائل وغیرہ جو لے کے دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا شرعی معلومات ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال، کس کی داڑھی نہ ہو وہ اذان دے سکتا ہے؟ داڑھی اگر نکلی ہی نہیں تو اور وہ بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار بچہ ہے، اذان دینا جانتا ہے تو اذان دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے تو فاسق ہے، تو فاسق کی اذان جو ہے وہ مکروہ ہے، فاسق کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، لہٰذا فاسق کو اذان نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی اس سے دلوانی چاہیے۔ پاک پتن شریف سے سوال ہے، کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار تو سنا ہے، اب موبائل بھی قسطوں پہ بک رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ قسطوں کے کاروبار کے اندر جو بھی جائز طریقہ کار ہے اس اعتبار سے تو موبائل بھی قسطوں پر بیچنے میں حرج نہیں ہے کہ نقد میں اگر قیمت کم ہے اور ادھار میں زیادہ ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ اس چیز کی قیمت ہی زیادہ طے کی جائے، لیکن جو ناجائز شرطیں عام قسطوں کے کاروبار میں تھیں اگر وہی موبائل میں بھی ہیں تو یہاں بھی ناجائز ہی رہے گا، جیسے قسط لیٹ ہونے کے اوپر جرمانہ لگانا یا جناب جو ہے وہ انشورنس کروانا یا قسط نہ ہونے کی صورت کے اندر موبائل جو ہے وہ ضبط کر لینا، تو اگر یہ ناجائز چیزیں ہیں تو ان شرائط سے بچنا ضروری ہے۔ ان شرائط سے بچتے ہوئے اگر جو ہے وہ فقط ایک چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ نقد میں کم تھی، آپ نے ادھار میں اس کی قیمت زیادہ بڑھا دی اور اس کی قسطیں آپ نے طے کر دی، تو اگر اس طرح ہے تو حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، قسطوں پہ لیا ہوا موبائل آگے بیچ دیتے ہیں، بعد ایسے ہوتا کہ موبائل لیا 90,000 روپے کا بل فر لیا، لاکھ روپے کا موبائل ہے اور اس نے قسطوں پہ لیا، اب اس کو پتا ہے کہ میں نے 10,000 ہی دینا ہی ہے، اب یہ 90,000 کا لیا اور کسی تیسرے بندے کو اس نے 85,000 کا بیچ دیا، کیا صحیح ہے؟ جی، جب آپ نے قسطوں کے اوپر کوئی چیز خرید لی ہے تو آپ اس کے مالک ہیں، اب آپ اسے جو ہے وہ آگے بیچ سکتے ہیں کسی دوسرے کو، اسی کو نہیں بیچ سکتے۔
اچھا، جس سے آپ نے خریدا ہے اسی کو آپ کا کم قیمت کے اوپر بیچنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں کسی تیسرے فرد کو جو ہے وہ آپ بیچ دیتے ہیں، آپ نے 1 لاکھ کا لیا ہے وہ قسطوں پر اور پتہ ہے کہ اس کی کیش ویلیو جو ہے وہ 80,000 ہے، اب آپ نے 80,000 کے اندر جو ہے وہ باہر بیچ دیا تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے ذریعے سے آپ پیچھے قسطوں میں لیٹ نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ یوں آگے در آگے معاملات چلاتے رہیں اور وہ پیچھے جس نے آپ کو بیچا ہے وہ اس کو قسطیں ہی بر وقت نہ مل رہی ہوں. تو اس طرح کا اگر کوئی جو ہے وہ فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو بہرحال یہ گناہ گار ہوگا، اس پر یہ ضروری ہوگا کہ یہ اپنی قسطیں بر وقت ادا کرے. ٹھیک ہے، مزید سوال. تنویر اسلم صاحب واقعات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے تو بینک آپ کو اس پہ آربٹ دیتا ہے، تو کیا بینک سے آربٹ لینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی، بینک کے اندر جو پیسہ آپ کا جمع ہوتا ہے در حقیقت اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، کیونکہ بینک اسے استعمال جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو قرض کے اوپر جو بھی نفع آپ کو دیا جائے گا جو کہ مشروط ہوتا ہے وہ سود ہے. حدیث پاک میں ہے کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو بینک میں رکھوائے گئے پیسے کے اوپر نفع لینا ہرگز جائز نہیں. یہ نفع کوئی پیسوں کی صورت میں یا کچھ اور بھی دیگر کوئی چیز؟ اگر حدیث پاک میں منفعت کی بات کی گئی، منفعت جو ہے وہ روپوں کی صورت میں بھی مل سکتی ہے اور سروسز کی صورت میں بھی مل سکتی ہے. بعض بینک جو ہے وہ اس وقت ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا اتنا ایوریج بیلنس جو ہے وہ اتنا مینٹین کریں گے آپ تو آپ کا ایوریج بیلنس اتنا ہوگا تو ہم آپ کو اے ٹی ایم یا اس طرح کی جو سروسز پیسوں کے عوض ہوتی ہیں ہم آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیں گے. ان کی لمٹ ہے کہ 25,000 سے کم آپ کا بیلنس نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر جو 25,000 والے کی بنیاد پر یہ نفع دیا جا رہا ہے یہ وہی قرض کے اوپر منفعت دی جا رہی ہے تو یہ بھی سود ہے. اگرچہ یہاں پیسے ہاتھ میں آپ کے نہیں آ رہے لیکن وہ سروس جو کہ پیسوں والی ہوتی ہے وہ جب فری میں آپ کو دے رہے ہیں اور قرض کی وجہ سے دے رہے ہیں تو یہ بھی سود ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایسی چیزیں بھلے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوں. جی، اس میں اکاؤنٹ سے تعلق نہیں نا، اگر نام تو آپ اکاؤنٹ کا کچھ بھی جو ہے وہ رکھ دیں، اصل تو اس اکاؤنٹ کے پیچھے کیا سسٹم چل رہا ہے. صحیح. تو جب قرض ہم سارے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جو ہے وہ قرض ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس قرض کے اندر جہاں بھی کنڈیشن ہوگی مشروط ہو جائے گا کہ جناب اس وجہ سے یہ چیز مل رہی ہے، اس وجہ سے یہ چیز آپ کی مل رہی ہے، تو جب وہ قرض کے اوپر نفع مشروط ہوگا تو وہ بہرحال سود ہوگا چاہے اس اکاؤنٹ کا نام کوئی سا بھی ہو. ٹھیک ہے، مزید سوال. سوال یہ کہ ہم نے کوئی جائیداد آگے مثال کے طور پہ کوئی فلیٹ 15 لاکھ کا لیا اور اس پہ جو ہے 50,000 کا ٹوکن پارٹی کو ہم نے کر دیا. اب ہم نے وہ 15 لاکھ کا جو ہے فلیٹ خود لے کے 16 لاکھ کا آگے دے کے باقی پیمنٹ اس پارٹی سے لے لی اور وہ پیمنٹ اس کو کر کے ادا کر دی. یعنی 1 لاکھ روپے منافع رکھ کے ہم نے اس پارٹی سے منافع کما لیا. تو ایسا کرنا والے جائز ہے؟ جی، کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ فلیٹس کے اندر یا پلاٹس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح ٹوکن کیا اور ادھر آگے جو ہے وہ بیچ دیا اور پھر وہاں سے جو پیمنٹ آئی وہ جو ہے وہ آگے ادا کر دی. تو یہ جائز ہے کیونکہ جو اموویبل چیزیں ہیں جس کو جائیداد غیر منقولہ کہتے ہیں، قبضے سے پہلے اس کی بے آگے کی جا سکتی ہے. البتہ اس میں ایک پہلو ہے کہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے قانونی اعتبار سے تو اس کے اندر جھوٹ والی کیفیت پائی جاتی ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ درمیان والا شخص ہڑی آتا ہے، وہ نکل جاتا ہے اور وہ فائنل والا اور فرسٹ والا رہ جاتا ہے اور وہ یہ جا کے کہتا ہے کہ ہاں جناب اس سے میں نے اتنے پیسے میں نے اس کو دے دیے اور وہ کہتا ہے میں نے اس سے اتنے پیسے وصول کر لیے. ہاں لیکن نہ اس نے اس کو دیے ہوتے ہیں نہ اتنا اماؤنٹ دیا ہوتا ہے اور نہ اس نے خریدا ہے نہ اس نے بیچا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ بیچ میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو یہ جھوٹ والا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے. اور یہ در حقیقت درمیان میں زیادہ ٹرانسفر کے وقت جو ٹیکس کا معاملہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. تو اس کی جھوٹ بولنے کی بہرحال ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر اس کا کوئی قانونی جائز طریقہ ہے جس میں جھوٹ نہ ہو تو وہ اختیار کیا جائے، ادروائز پھر بہرحال جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی کرے. یا پھر آپ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اگلی جو بھی خرید و فروخت ہے وہ آپ خرید و فروخت نہ کریں، پھر وہ آپ کمیشن کے اوپر کام کریں کہ آپ اس کا پلاٹ جو ہے وہ بکوائیں اور اس کا جو بھی مارکیٹ کے اعتبار سے پرسنٹیج بنتی ہے کمیشن کا پھر اس سے بھی آپ وہی لیجیے دونوں سے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پلاٹ ہی نہیں ہے اور ٹوکن دیا ہوا ہے اور نقشہ ہے، صرف پلاٹنگ نہیں ہوئی، کچھ بھی کہاں کیا ہے کون سا بلاک ہے کون سا اس کا پلاٹ ہوگا.
تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیے زمین کا وجود بھی ضروری ہے اور تعین بھی ضروری ہے. تعین متعین ہونا کہ وہ کون سا ہے. بعض لوگ تعین سے بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھیں 120 گز کی تعین تو ہے. تو یہ بات تو ہر شخص ہی جانتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کارنر کے پلاٹ کی الگ قیمت ہوتی ہے، درمیان کی الگ ہوتی ہے، پہلی جو ہے وہ اسٹریٹ کی الگ ہوتی ہے، لاسٹ اسٹریٹ کی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو یہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے. کہیں پارک ویو آ رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی اور ویو آ رہا ہوتا ہے. اور جو فلیٹ بکرے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب ان کا آپ وہ اٹھائیں گے بروشر تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جناب پارک فیسنگ کے اتنے الگ چارجز ہیں، کارنر کے اتنے الگ چارجز ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر تعلق رکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے قیمتوں کا فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو 120 گز دوں گا اور لے آ کے وہ کونے کے اندر جنگل میں جا کے جو ہے وہ آپ دے دیں کہ یہ آپ کا 120 گز ہے، میں نے تو کہا تھا آپ کو اس 4 دیواری میں ہی جو ہے وہ دوں گا. تو اس کے اوپر شاید جو ہے وہ بعد میں اختلاف کا باعث یہ بات بن سکتی ہے. تو اس لیے وہ زمین بھی ہو اور اس میں تعین بھی ہو کہ یہ ہے. اور یہ نہ ہونے کی ہی وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ کئی اس طرح کی پلاٹنگز اور جو ہے وہ سوسائٹیز ہیں کہ جس کے اندر اس سوسائٹی کے اس ایریے میں جو اس کے پاس جگہ تھی 1000 پلاٹ تھے اور اس نے بیچ جو ہے 5000 پلاٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب وہ جو ہے وہ بعد مزید تلاش کر رہا ہے. تو یہ ساری اچھا یعنی یہاں پر تعین کی بات نہیں ہے، یہاں تو ملکیت ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے اس زمین کا اور وہ آگے بیچی گئی. تو جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ملکیت ہی نہیں ہے، وہ تو بے سرے سے ہی باطل جو ہے وہ ہوئی. اور جہاں پر جو ہے وہ وجود ہے لیکن تعین نہیں ہے وہ بے فاسد ہے. تو بہرحال اس طریقے کی خرید و فروخت یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں جگہ متعین ہے کہ آپ جا کے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا 120 گز آپ کا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس صورت کے اندر آپ اسے بیچ سکتے ہیں. کام ضرور ہے، نفع مند بھی کام ہے، لوگ بہت سے کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آفس کے اندر بڑے بڑے نقشے لگا لیتے ہیں. آفس کے اندر اسکرینوں پر ہی سمجھا دیں گے کفیل صاحب کہ یہ دیکھیں یہ پارک بھی آ رہا ہے، یہ ہاسپٹل آ رہا ہے، یہ اسکول آ رہا ہے، یہ ساتھ یہ ہے. تو یہ سب کچھ انہوں نے سمجھا دیا، لیکن وہ زمین کا ہے اس کا پتہ نہیں ابھی تک. اور یا زمین 1 ایکڑ بھی اس کے پاس ہے، نقشہ اس کے پاس 3 ایکڑ کا بن کے آ چکا ہے، اس کی آگے ڈیلنگ ابھی چل رہی ہے کہ وہ جس کی متصل آگے زمین ہے وہ بیچے گا نہیں بیچے گا کیا ہے. تو اس طرح بھی آگے وہ پلاٹ بیچتے رہتے ہیں. تو جب ملکیت ہی نہیں ہے تو اس کا شرعاً بالکل بیچنا وہ جائز نہیں ہے، وہ باطل، اور اس کا نفع بھی اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا. جس سے لیا اسی کو واپسی کرنا وہ ضروری ہوگا. یہی حکم ہوگا اس کے لیے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، مزید کال. رہنمائی فرمائے کہ 4-5 سال پہلے اگر کسی رشتہ دار کے پاس 12 گرام سونا رکھوا کے گروی اور کچھ پیسے لیے ہوں ضرورت کے وقت، اب 4 سال کے بعد اگر وہ رقم ہم واپس کر کے وہ سونا لینا چاہیں تو اس سونے کی جو مالیت بنے گی وہ 4 سال پہلے کے ریٹ کے حساب سے بنے گی، یا ابھی جو موجودہ کرنٹ اس کا سونے کا ریٹ ہے اس حساب سے 12 گرام سونے کی مالیت بنے گی جو رقم دے کر ہم سونا واپس لیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. یہ انہوں نے سوال کیا، گروی رکھا ہے اور ابھی کہ مالیت کون سی لیں گے، تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اس کو دے دیا زیور، انہوں نے استعمال کر لیا، بیچ دیا. کیا کہیں گے آپ؟ گروی کے بارے میں سب سے پہلے یہ اصول ذہن نشین ہونا چاہیے کہ گروی میں وہ چیز تبدیل نہیں کی جا سکتی. وہ امانت ہوتی ہے اور جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور بے عینی وہی چیز بعد میں اسے واپس کر دی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر یہ جو ہے وہ انہوں نے اس طور پر دے دیا تھا کہ یار یہ زیور آپ لے لیں، آپ کو ضرورت پڑے تو آپ استعمال کر لیجئے گا، ورنہ جو ہے وہ ہم پیسے دے کے آپ سے واپس لے لیں گے، تو پھر گروی جو ہے وہ نہیں ہوا. اور اگر گروی رکھوایا تھا تو ان کے لیے اسے بیچ کر استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں تھا. بہرحال اگر تو وہ زیور اسی حالت میں موجود ہے تو پھر قیمت اور مالیت کی بات ہی نہیں ہے. یہ ان کا قرض واپس کریں اور وہ گروی سونا ان کو واپس کر دیں، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہے. اور البتہ اگر وہ زیور جو ہے وہ ضائع ہو گیا ان کے پاس سے، جس میں ان کی کوتاہی یا غفلت نہیں تھی، خدا نخواستہ چوری ہو گیا، تو اس صورت کے اندر اس کا تاوان بھی جو ہے وہ ان کے اوپر لازم جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں اگر انہوں نے جو ہے وہ خود اس زیور کو جو ہے وہ بیچ دیا ان کی اجازت کے بغیر، تو اب اس صورت میں ان کے اوپر اس کے مثل جو ہے وہ سونا ان کو دینا لازم ہوگا کہ وہ اس جیسا سونا جو ہے وہ ان کو دے دیں، اب چاہے وہ جتنے کا بھی آئے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے بعض کا قرض میں ہوتا ہے، لوگ کہ سونا ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا اتنے وزن کا ہے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی یا 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے بعد ہمیں یہ وزن ہی آپ نے لوٹانا ہے.
اس میں بعض اوقات اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنے کا تھا، 60,000 روپے کا تھا، تو یہ 6 تولے 3 لاکھ کچھ میں بنے گا، اب یہ 6 تولے 6 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں گروی صورت ہے تو گروی میں تو وہی ہے کہ اس کو تبدیلی نہیں کر سکتے. جی ہاں البتہ قرض دیا، یہ سونا شروع قرض سے میں دیا، بتا کے دے رہے ہیں، سونا ہی قرض دیا کہ بھئی یہ سونا، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کہا پیسے تو نہیں ہے، ہم آپ کو سونا اپنا دے دیتے ہیں، آپ یہ اس سونے سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، ہمیں بعد میں آپ یہ سونا واپس کر دیجئے گا. تو اب 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے انہیں سونا دیا ہے کہ بھئی سونا بیچ کر آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، یہ سونا دیا ہے، یا سونے کے پیسے دیے. اگر تو آپ نے ان کے ہینڈ اوور پیسے کیے تھے تو اس صورت میں تو وہ آپ کو پیسے ہی واپس کریں گے، اگرچہ آپ نے سونا بیچ کر پیسے دیے انہیں، وہ بیچنا آپ کا اپنا کام جو ہے وہ صحیح. اور اگر آپ نے سونا دیا تھا تو پھر اس صورت کے اندر وہ آپ کو اتنا سونا ہی دینے کے پابند ہوں گے، وزن کے اعتبار سے اس کے اندر پھر قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک سوال بڑا دلچسپ ہے، لوگ عام طور پہ پوچھتے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعتیں تو پڑھنی چاہیے اور اچھی بات ہے، نعت سننی بھی چاہیے، لیکن کچھ نعتیں ایسی ہیں کہ جو ایسے گانوں کی طرز پر ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بالکل گانوں کے تصور آ جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نعت تو عموماً جو ہے وہ گانوں کے اس پر نہیں ہوتی، ہاں اس کی طرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بسا اوقات جو ہے وہ اس انداز کی بنائی جاتی ہے جو کہ گانوں پر ہوتی ہے. نعت کی طرز جو ہے وہ گانوں پر نہیں بنانی چاہیے، بالخصوص وہ گانے جو کہ اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہوں تو اس طرف جانے میں یقیناً جو ہے وہ اس کا بے ادبی کا جو ہے وہ پہلو محسوس جو ہے وہ. اور ایک اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے سننے والوں کے اعتبار سے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ سننے والا وہ شخص ہے کہ جس کے ذہن و گمان میں گانا نہیں ہے تو وہ فرسٹ ٹائم اس کو اسی طرز میں سن رہا ہے، لیکن عام عوامی محافل کے اندر عوام ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کا اس سے بھی واسطہ وہ پڑتا رہتا ہے، تو وہ یہاں پر جو آئے ہیں وہ بڑی ایک نیک نیت کے ساتھ آئے ہیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں، پھر ایسے بعض اوقات وہ نعت خانوں سے بزن ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر نعت خانوں کو خیال کرنا چاہیے کہ جو رائج جو ہے وہ گانے ہیں ان کی طرز نہ لیں. ہاں کوئی بہت پرانا ہے کہ اب نعت خانے بھی اس نیت سے وہ طرز نہیں بنائی اور وہ اس سے میچ کر گئی تو وہ ایک جدا ہے، اور اس طرف پھر کسی کی اتنی توجہ ہوتی بھی اوقات نہیں ہے. لیکن جو کرنٹ چل رہے ہوں اب اسی کے اس کے اوپر نعت آ جائے تو پھر وہ جو ایک نعت کا تقدس اور احترام ہوتا ہے وہ اس طرز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں بالخصوص ایسے نوجوان بچے جو نعت پڑھنے کا جن کو بھی شوق ہوتا ہے، کچھ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ قصدن کوئی گانا بھی سن کر اس پر نعت بناتا ہے، اس طرز پر لانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ تو بہت سخت گناہ ہے. آپ یعنی ایک طرف تو اتنی بڑی عظیم سعادت والی بات ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ آپ اس کو لے کر آپ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ قصدن جو سن کر پھر اس کے اوپر اس کو بنائیں. جی یعنی سننا ہی ان کا گناہ، اور پھر نعت جیسی جو ہے وہ مبارک چیز کو اس بری چیز کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا، یہ یقیناً جو ہے وہ سخت محرومی کی بات بھی ہے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ انداز بھی جو ہے وہ بے ادبی کی طرف لے جانے والا ہے، بے ادبی کی طرف لے جانے والا. اور گانا خود سن رہا ہے تو وہ تو ہے ہی ناجائز، اور بالکل اس طرح کے انداز نہیں ہونے چاہیے. ہماری نعت خوانیاں بھی وہ ایسی تمام چیزوں سے بالکل پاک ہوں کہ جن میں لوگ آئیں تو وہ سیکھ کر کو جائیں، سدھر کر جائیں، اصلاح لے کر جائیں، نہ کہ وہ یہاں آئیں اور وہ کہیں کہ بھئی نعت پڑھنے والا یہ بھی ہماری طرح بلکہ ہم سے بھی تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ وہ بھی کر رہا ہے جو ہم نہیں کرتے. تو یہ تصور نہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے. مزید سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں تو سوالات ہیں. ایک یہ کہ مال مویشی جو خرید کرتے ہیں، ایک فریق جو ہے وہ خرید کر دوسرے فریق کو دے دیتا ہے آدھے پر، اور وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، تو پھر اس میں آدھے آدھے کا حصہ ہو جاتا ہے. تو ایسا کرنا کیا شرعی طور پر درست ہے یا نہیں؟ اور دوسرا عرض یہ تھا کہ جیسے فصل وغیرہ اگنے سے پہلے ہی اس کا سودا کیا جاتا ہے، جیسے گندم وغیرہ ابھی اس کا فصل ہوا بھی نہیں ہے تو اس کا سودا کیا جاتا ہے اور پیسے ایڈوانس میں دیے جاتے ہیں، بعد میں جب فصل اگتی ہے تو وہ دیے جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا؟ جانوروں میں بھی شراکت ہے، فصل اگنے میں بھی. فصل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فصل جو ہے وہ
اگر موجود ہی نہیں ہے کسی بھی اس پر، تو اس صورت کے اندر تو اس کا سودا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ فصل جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس کا دانہ آ چکا ہے، پکا نہیں ہے، پورا نہیں ہوا، تو اس صورت کے اندر اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ ہاں اس میں یہ شرط پر نہ ہو کہ پکنے تک جو ہے وہ یہیں پر ہی جو ہے وہ اس کو لگا رہنے دیا جائے گا فصل کے اندر، تو یہ شرط جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب فصل دانہ جو ہے وہ آ گیا ہے تو اس کی خرید و فروخت، دانے سے کیا مراد ہوگا فصل کا؟ یعنی ایک بنیادی وہ چیز جس کی خرید و فروخت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اگ جو ہے وہ آیا، جیسے آم بھی ہمارے یہاں کچے بالکل نکل آتے ہیں، پیٹیوں میں آ جاتے ہیں، بھی آم کا سیزن، آم ہی یاد آ رہے ہیں، کیری جو ہے وہ آ گئی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ ہاں بالکل بھی نہیں آیا جو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگلے سال کی تمہاری فصل ہم نے آج ہی تم سے جو ہے وہ خرید لی، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور کئی سالوں تک ایسا بات پر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 7 سال تک جو ہے ہم نے تمہاری یہ فصل خرید لی، اس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ خرید لی ہے۔ بس اوقات ریٹ بھی طے نہیں ہوتا، خرید لیے اور ریٹ جو اس وقت ہوگا وہ جو ہے وہ ہم لگائیں گے، یہ بھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے، تو یہ اور زیادہ ناجائز ہے کہ ایک تو چیز کا وجود نہیں، دوسرا قیمت کا بھی تعین جو ہے وہ نہیں ہے، تو یوں خرید و فروخت جائز نہیں۔ فصل کے حوالے سے ان کا شراکت داری کا بھی تھا کہ فصلیں ہم اگائیں، اور اس کے اندر میرا خیال ہے یہ اس کی ٹرمز کنڈیشن کیا ہوگی؟ دارالفتہ سے ان کو رابطہ جی، اس کے لیے تو دارالفتہ سے ہی رابطہ کریں کہ فصل میں وہ شراکت داری کس طرح ہے، زمین میں ہے، فصل اگانے میں ہے، مزارع اور جو ہے وہ مالک کے زمین کے درمیان کی ہے، یا 2 افراد ہی الگ ہیں اور وہ کسی تیسرے مزارع کو لا کر جو ہے وہ شریک کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، تو اس کو واضح طور پر ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے۔ اور جانوروں میں انہوں نے پوچھا ہے کہ لے کے دے دیے کہ آپ پالو اور ہم مادے دے کر لیں گے۔ دیکھیں اس کے اندر ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہے پیسے کی کہ اس نے جو ہے وہ جانور خرید کے آپ کو دے دیا، اور اب سامنے والے کی وہ سروس لے رہا ہے کہ تم اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ کرو، تو یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ یا یوں کہہ لیں کہ ناجائز پارٹنرشپ ہے، یہ فاسد ہے۔ تو اس کی اجازت، کیونکہ پارٹنرشپ جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو دونوں افراد کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا ایک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی چیز میں یوں نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ وہ انویسٹ کا پیسہ سامنے والے ورکنگ پارٹنر کو دیتا ہے کہ اس سے آپ کام کریں۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں تو جانور خرید کر دے دیے جاتے ہیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر کسی نے ایسا کیا، ایک تو توبہ بھی ضروری ہے، اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں جو جس نے کام کیا اس کی دیکھ بھال، اس کو اجرت ملے گی اس کام کی جو اس نے دیکھ بھال کی ہے، جو بھی مارکیٹ کے مطابق اجرت بنتی ہے۔ ہاں جائز طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر جو ہے وہ جانور خرید لیں۔ جب دونوں مل کر جانور خرید لیں گے تو اب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ 70% پیسہ جو ہے وہ ملائے، ایک شخص 30% پیسہ ملائے۔ اب یوں انہوں نے جانور جو ہے وہ خرید لیے، اب جس نے 30% ملائے اس نے کام کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنا نفع 50% کر لے، اور دوسرے کی انویسٹمنٹ اگرچہ 70% ہے لیکن وہ اپنا نفع جو ہے وہ 50% جو ہے وہ رکھے، تو یوں اس کی محنت کی گویا کے عوض میں جو ہے وہ اس نے اپنے پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھا دیا، تو پھر اب جب جانور بکیں گے تو 50% جو ہے وہ ان کا نفع ہو جائے گا۔ ہاں اگر خدا نخواستہ نقصان ہوا، کوئی جانور مر جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر نقصان ہر ایک کے اپنے کیپٹل یعنی سرمایہ کے حساب سے ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ہی بندہ سارے جانور لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے کہ پیسہ میرا سارا انویسٹ ہوا، محنت آپ کی، جیسے مداربت ایک ہوتی ہے، تو وہ اس میں محنت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اور پیسہ سب ایک کا ہی لگا ہوا ہے، تو یہ عقد مداربت کر کے اس میں کیا کہیں گے؟ اس کے اندر وہ پھر اس کو جانور نہیں دے سکتا، پیسے دے گا، کیش دے گا۔ اچھا، جانور نہیں دے گا؟ جانور نہیں دے گا، وہ اسے کیش دے گا کہ یار یہ میں نے تمہیں پیسے دیے 5 لاکھ روپے، تم اس سے جانور خریدو، ان کی دیکھ بھال کرو اور انہیں بیچو۔ تو وہ سامنے والا جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ خرید سکے، پال تو سکتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دونوں کی کیٹیگری مختلف، یہ ساتھ تو جا سکتا ہے؟ ساتھ جا سکتا ہے اس کو مشورے کے لیے، لیکن سب چیزوں کے اعتبار سے فیصلہ جو ہے وہ سامنے والے کا ہوگا۔ اچھا جی، کیونکہ وہ اصل میں پھر اس بزنس کا پورا جو ہے وہ ہے نا، وہ کہے کہ جناب آپ نے جانور خریدا ہی مہنگا تھا تو یہ بکنے میں تو لاس میں ہی جانا تھا، آپ نے غلطی کر دی، تو یہ سارے اختیارات یہ اسی کو دے کہ بھائی یہ پیسہ ہے، اس پیسے سے آپ جانور خریدیں اور آپ اسے دیکھیں، بھالیں، خیال کریں اور پھر بیچیں، اور پھر جو نفع ہو وہ ہم آپس میں جو ہے وہ طے کریں گے، تو یہ عقد مداربت بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر نفع آپس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کر سکتے ہیں، نقصان جو ہوگا
نفع میں جو نقصان ہوا وہ تو دونوں ہی برداشت کریں گے، لیکن اگر سرمائے کی طرف نقصان بڑھا تو وہ نقصان بہرحال انویسٹر کو برداشت کرنا ہوگا، وہ ورکنگ پارٹنر پر نہیں ہوگا جبکہ اس کی غفلت سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، حل ہیں اور اس کے لیے ہم کچھ سیکھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو بعد اوقات وہی کام جو ناجائز طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کریں، اور وہ تبدیلی ہم کو ایسے نہیں کسی سے، وہ شرعی ہی تبدیلی ہوتی ہے، شرعی اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو یوں کر لیں تو یہ درست ہو جائے گا، تو ہمیں اس کے لیے رہنمائی لینی چاہیے، تو انشاءاللہ کئی ہمارے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی باتیں جو ہم سیکھیں اور جو بھی ہم کرنا چاہیں اس کے لیے پہلے دینی طور پر معلومات لیں، رہنمائی حاصل کریں اور درست طریقے کے مطابق اس عمل کو ہم کریں۔ بالخصوص تجارتی معاملات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ خلاف شرع ہوتی ہیں، شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بالکل بھی شامل ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر شامل ہیں تو اس کا بھی ازالہ کر لینا چاہیے، اور اس کو اپنی ان چیزوں میں اپنی پارٹنرشپ ہو یا کسی طرح کا بھی بزنس ہو جو اس میں خلاف شرع کام ہیں ان کو آپ ایک طرف کریں، علماء سے رہنمائی لیں اور درست طریقے سے اپنا یہ کاروبار اور تجارت کا سلسلہ چلائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے مل